سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا اور بیٹیوں کی نعمت سے بھی نوازا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ بچپنے میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ کی بیٹیاں سلامت رہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کے بعض روایت میں 3 بیٹے، بعض میں 2 بھی آئے ہیں، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور اسی کنیت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی بولا جاتا ہے، قاسم کا باپ۔ عرب میں کنیت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے انتقال کر گئے تو جو کافر تھے نا، کافر، انہوں نے خوشی منائی اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، تو بندے کی نسل چلتی ہے ان کے بیٹوں سے۔ کن سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی رہا نہیں، بیٹا انتقال کر گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یا آپ کا یہ جو مشن ہے، یہ آپ کے بعد آپ کے بیٹوں نے ہی چلانا ہے۔ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو یہ چند دن کی تکلیف ہے، برداشت کر لو، اس کے بعد پھر آپ کا نسل ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں پنجابی میں نا، جس کا بیٹا کوئی نہ ہو، اولاد نہ ہو، اس کو امترا نکھترا پتہ نہیں بولتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، یہی رہتا نا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کافروں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ بس ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر اپنی پاک کلام میں اس کا جواب دیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کا نام مٹ جائے گا۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، نعمتوں کی برسات آپ پر کر دی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، قربانی کرے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا ان کافروں کے کہے پر توجہ نہ دیں، بلکہ ان کا نام مٹنے والا ہے، تیرا تو ذکر ہر آنے والی وقت میں بلند ہی ہوتا چلا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر تو ہم بلند کرنے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ آپ نے ایک دستور بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آ کر جوان ہو، پھر کوئی وہ ایسا کام کر دے، عجوبہ کوئی کام کر دے، تو ساری دنیا میں شہرہ ہو جاتا ہے، چرچا ہو جاتا ہے۔
کہتے ہیں واہ 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 واہ، بڑا نام ہے یار، بڑا نام ہے، بڑا کام کیا اس نے۔ اور پھر جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بھولنے والا ہی نہیں ہے، یہ تو بھلایا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کا ذکر کم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں، اس کی شکل بھی بھول جاتے ہیں، اس کے تذکرے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کا ذکر بلند ہوتا ہی چلا جائے گا، ہر آنے والی گھڑی میں تیرا فیض بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ایک ہوتے ہیں خصائص، خصوصیت، کیا میں نے کہا؟ خصائص۔ خصائص وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، عام بندے کے لیے وہ چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میں بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اور اگر یہ سمجھتے ہو میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ کتنیاں؟ اونچی بولو ذرا، قرآن کی آیت ہے نا۔ ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 8 بیویاں بھی اپنے نکاح میں رکھی ہیں۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اب کوئی بندہ کہے سرکار نے 8 رکھی ہیں تو میں بھی رکھوں گا، تو یہ ایسا نہیں کر سکتا، کیوں؟ یہ سرکار کے لیے خاصہ ہے۔ اسی طرح ہم وضو کر کے سو جائیں، کیا میں نے کہا؟ تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، اٹھ کر اسی طرح نماز ادا کر لیتے تھے، آپ کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا فرمائی، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، فرمایا لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کافروں نے تو تانا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، اور یہ سرکار کی نسل قیامت تک برقرار رہے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ جس علاقے میں بھی چلے جائیں آپ کو حسنی حسینی سید نظر آئیں گے، نہیں سمجھ لے گی بات۔ یہ صدقہ آل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل کے لیے، اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے
جن ہستیوں کو، مقدس ہستیوں کو چنا، ان میں ایک تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ سید کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ میں یہاں ایک اور چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے سید نہیں، بلکہ جو اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی وہ سید کہلائے گی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں دوسری شادی کرنا چاہی. حالانکہ عرب شریف میں دوسری شادی کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، ہمارے ہاں معیوب ہے. اچھا، جب دوسری شادی کرنا چاہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 بیویاں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت فرمائی ہے، لیکن اے علی جتنی دیر تک میری بیٹی فاطمہ الزہرا زندہ ہے میں اجازت نہیں دیتا کہ تو دوسری شادی کرے. یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. بعض بندے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت ایک پیغام بر کی حیثیت سے ہے. معاذ اللہ وہ الفاظ ڈاکیہ کے استعمال کرتے ہیں. جیسے ڈاکیہ ایک پیغام لے کر دوسرے تک جاتا ہے، اس کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں سے کوئی رد و بدل کر سکے. وہ سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام ہم تک پہنچائے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں اجازت نہیں دیتا کہ جتنی دیر میری بیٹی فاطمہ الزہرا زندہ ہے اتنی دیر تک تو کوئی دوسری شادی کرے، میں اجازت نہیں دیتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ جب رب کا قرآن اجازت دے رہا ہے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو با اختیار نبی بنایا ہے، با اختیار نبی بنایا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو آپ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے پھر شادیاں کی، ان سے اولاد ہوئی، لیکن وہ سید نہیں کہلائی، وہ علوی کہلائے ہیں. کیا کہلائے ہیں؟ اونچی بولو. وہ سید نہیں کہلائے، وہ علوی کہلائے ہیں. سید وہی ہوں گے جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے میراث سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ سید کہلائے گی. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر اور بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، وہاں ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف فرمایا کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گی. یہ فضیلت ان کو حاصل ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. گھر والوں کو فکر ہوا کہ شاید بچے میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول رہا. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں اٹھایا تو انہوں نے فوری طور پر آنکھیں کھول دیں. یعنی اس کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کی پہلی نگاہ جو پڑی ہے وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سمجھے بچپنے سے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو صحبت ملی ہوئی ہے.
یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے خاندان والوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا اس بات پر ساتھ دے کہ جو مشن میں لے کے آیا ہوں اس کو آگے بڑھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ہر جگہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر ساری زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بہت ساری فضیلت عطا فرمائی، ان میں ایک فضیلت اور بھی ہے۔ جب ہجرت فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو آپ حضرات نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بندہ کوئی ہجرت کر کے جاتا ہے، جہاں پہنچتا ہے وہاں پر اس کا اگر گھر بار نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں ہے، تو اس کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا سا نظام بنایا بھائی چارے کا بنایا۔ وہ کس طرح بنایا؟ یہ سمجھو ایک طرف مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ایک طرف انصار جو مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ان کے بھائی چارہ بنا دیا۔ بھائی چارے سے مراد ہے، ادھر سے فرمایا بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، ادھر سے فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ، بھائی تم آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں کیا ہو؟ بھائی ہو۔ بس چلے گئے، ادھر سے ان کو کھڑا کیا، ادھر سے ان کو کھڑا کیا، فرمایا تم آپس میں بھائی ہو۔ انہوں نے ایسا بھائی چارے کا مظاہرہ کر کے دکھایا، ایسا بھائی چارے کا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ گھر میں گئے اپنی جائیداد کو دو دو حصوں میں تقسیم کیا، فرمایا آدھی جائیداد میں تجھے دے رہا ہوں، آدھی اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے اگر کسی کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک کو طلاق دے دی، فرمایا یہ بیوی اب میں تجھے ہبہ کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا باہمی مواخات، بھائی چارے کا نظام پیش کیا، تو آپس میں انہوں نے مل کر بھائی چارہ بنایا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا چلا گیا۔ یعنی سارے صحابہ کرام جو مہاجر تھے، سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، آخر میں وہ رہ گئے۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ فرمایا علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تجھے میں نے اپنا بھائی بنا لیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب کہیں جنگ کے لیے جائیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی قائم مقام چھوڑ کے جانے پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی قائم مقام۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، میں پیچھے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جنگ لڑنے والا ہوں، تو آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے میدان میں کیوں نہیں ساتھ لے کے جا رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا علی، تو میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن وہ نبی تھے، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو نبی نہیں ہو، لیکن میرے ساتھ اسی طرح میرے ساتھی ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو لہٰذا میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، یہ میری باتیں جو
آخر میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑے غور سے سننے والی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے ماننے والے 3 گروہ ہوں گے۔ کتنے گروہ ہوں گے؟ فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا جو مجھے میرے مقام سے بڑھائے گا، اور ایک وہ گروہ ہوگا جو میرے مقام سے مجھے گرائے گا، اور فرمایا جنتی گروہ وہی ہوگا جو درمیان والا ہوگا، نہ مجھے بڑھائے گا نہ گھٹائے گا۔ میں کہتا ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس گروہ میں رکھا ہے جو درمیانہ گروہ ہے۔ بڑی توجہ سے سننا، میری باتیں آج کی بڑی توجہ سے سننے والی ہیں۔ آپ کو اس دنیا میں ایسے بندے ملیں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے، اور الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم نہ علی کو بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، جو ان کا مقام ہے وہ مقام ہم دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کا مقام ہے غیر نبی کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام یافتہ جو بندے ہیں ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر نبی ہیں۔ پہلے نمبر پر کون ہے؟ اونچی بولو۔ اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں۔ اس سے پتہ چلا سب سے افضل مرتبہ جو ہے وہ نبی کا ہے، غیر نبی کبھی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، نبی سے افضل بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مکہ معظمہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو مکہ معظمہ میں پہلے بت رکھے جاتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے گا، لہٰذا بت سارے توڑ دیے گئے۔ ایک بت بہت بڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کریں کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور اس بت کو توڑ دیں، میرے کندھے پر سوار ہوں اس کو توڑ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ یار تھوڑا سا نہ غور کرو، میں اس بات پہ نہ اختلاف رکھتا ہوں۔ کون سی بات پر؟ میں کہتا ہوں کہ چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی اہل بیت اطہار ہے، سب کو فیض میرے آقا سے ہی ملا ہے۔ سب کو کہاں سے ملا ہے؟ قرآن مجید کے جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ کا واحد حاضر کے لیے بولا جاتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ، سارے انعامات ساری نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور وہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے چلے جائیں۔ جس کو جو بھی ملا ہے میرے آقا کے در سے ملا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شجاعت ملی ہے تو سرکار کے در سے ہی ملی ہے۔ یار آپ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے، 3 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ قافلے میں موجود ہے، فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ 3 دن کے بعد سرکار نے فرمایا ہم جس کو جھنڈا دیں گے اسی کے ہاتھ سے فتح ہوگی۔ اس سے پتہ چلا علی میں کمال نہیں، کمال میری آقا میں ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ نہیں سمجھ لگی؟ تو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے یہ کمال دیا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، تو بھائی علی نے تو ہاتھ سے خیبر کا قلعہ کھیڑا ہے، اور عمر وہ ہے جس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف رکا ہی لکھا ہے، دریائے نیل آج تک چلتا نظر آ رہا ہے۔ یار اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے یار؟ انگلش کا ایک محاورہ ہے، a man is known by the company he keeps، بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کو جتنا بڑا، یار کوئی استاد اچھا ملے، ہم کہتے ہیں یار کسے چنڈے استاد دا چنڈے آیا ہوئے، نہیں سمجھ؟ جیسا استاد ہوگا ویسا شاگرد ہوگا، اور بھائی جن کا استاد کامل ہو اس کے شاگرد بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور جس کا استاد امام الانبیاء ہے اس کے شاگرد کتنے اچھے ہوں گے یار۔ سب صحابہ کرام اہل بیت اطاعت سرکار کے شاگرد ہیں، بھائی ان کو فیض ملا ہے سرکار سے ملا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ اونچی بولو، علی سے فرمایا تو نہیں اٹھا سکتا، اور صدیق کے کندھوں پر سرکار سوار ہیں، ہم کیوں نہ کہیں افضل بشر بعد از انبیاء بتاقی، حضرت مولا علی شہید خدا رضی اللہ عنہ کی بجائے حضرت ابوبکر صدیق ہیں یار، پہلا نمبر ان کا ہے۔ اب دیکھو ذہن کیسے خراب کیے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ اونچی بولو، لہذا تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے کندھوں پر سوار ہوئے اور بت کو توڑ دیا گیا۔ اب جو جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں ادب نہیں نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او دیکھو نبی نیچے ہے علی اوپر ہے، استغفر۔ اس طرح ایمان برباد کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہو نعرہ حیدری ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو اندر سے کیا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے خدا را دوسرا جو سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات، علی کو ماننے والا صحیح معنوں میں وہ ہے جو علی کے مشن کو لے کے چل رہا ہے۔ اب مسجد میں بیٹھے ہو، مجھے امید ہے آپ غلط بیانی نہیں کرو گے، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نشہ کرنا ثابت ہے؟ اونچی بولو۔ نماز میں سستی ثابت ہے؟ اب نشہ پی کے، بھنگ پی کے، چرس پی کے علی کے نعرے مارنا، مسیتیں ورنا ہی نہ، یہ علی والا ہے؟ تو پھر ایسے بندوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آخر میں ایک پیغام دے دوں، آخر میں پیغام دے دوں، یہ جو بھنگ پی کے، چرس پی کے علی کے نعرے مارتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، مسجد کے قریب نہیں جاتے، ایسے بندوں کو میں علی کا پیغام دینے لگا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں ہے، لڑائی ہو رہی ہے گھمسان کی۔ پہلے وقتوں میں لڑائی آمنے سامنے ہوتی تھی نا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ کیا آ گیا جی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا، پسپا ہوتا ہے تو پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر کہا او بھائی اذان کہو نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگے ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا، اب پھر خاموش ہو گئے، پھر تیسرے میں فرمایا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے۔ پھر وہ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا، پسپا ہوتا ہے پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال آ گیا. اے علی کے نعرے مارنے والوں، اے علی کے ملنگوں، ذرا غور سنو. آپ نے ارشاد فرمایا اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی ہمارا جہاد کس کام کا ہے؟ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے. یار آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، فرمایا اگر گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں تلواریں ٹکرا رہی ہیں، ایسی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا ایسی حالت میں چاہے چلتے چلتے پڑھو، اشارے سے پڑھو، تمہارا جدھر منہ ہو جائے قبلے کی طرف نہیں بھی کر سکتے، جدھر منہ کرو تمہاری نماز قبول ہی قبول ہے. ایسی حالت میں بھی نماز نہیں. اور ہم بھنگ پی کے چرس پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، علی دے نعرے ماریاں تے کوٹ کوٹ کے پیتیاں تے پتہ نہیں کتنا گلاں کھیتیاں. خدا را ایسے علی کے ملنگوں سے ہم تنگ ہیں. علی کی شان الحمدللہ جو سنی بیان کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم آپ کو نبیوں سے افضل نہیں مانتے، نہیں سمجھ لگی؟ نہ وہ نبی ہیں نہ نبیوں سے افضل ہیں، وہ سرکار کے امت میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کا بھی ادب کرو، اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرو. بیڑا جبھی پار ہوگا جب دونوں کو مانو گے.